हेलो एवरीवन, आई एम साकिब शफीक एंड यू आर वाचिंग चुप कर यार। आज दूसरी एपिसोड है और इसमें हम कंपैरिजन करेंगे देसी वर्सेस मॉडर्न फैमिली का। एक बच्चा जब आंख खोलता है और आंख खोलते ही उसके सामने एक प्यारी सी नर्स हो और वो नर्स ये कहे मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा हुआ है या बेटी हुआ है, और बहुत सारे लोग बहुत सारे महंगे महंगे गिफ्ट्स लेके आए हुए हों और आपके सामने दो चार सोफिस्टिकेटेड से लोग खड़े हों, तो समझ जाएं कि आपने मॉडर्न फैमिली में आंख खोली है और आपकी लाइफ बिल्कुल सेट है। उसके बदले में आप अगर आंख खोलते हैं, आपके सामने एक पुरानी सी नर्स हो, मोटी बूढ़ी, और वह कहे बच्चे शोर मचा रहे हैं और भी बहुत सारे लोग हों, कोई रो रहा हो, कोई हॉस्पिटल में इधर जा रहा हो उधर जा रहा हो, आपकी फुप्पी मासी नाना नानी फलान दूर के रिश्तेदार सब वहाँ पे खड़े हों और आपको रेट कर रहे हों कि बच्चा काला है या गोरा है, बच्चा अब क्या हो, बेटा हुआ बेटी हुआ, बेटी होने पर रो के उसको कह रहे हो आए बेटी हुई है, तो समझ जाए कि आप देसी फैमिली में पैदा हो गए और आपकी लाइफ सक्स। मॉडर्न फैमिली के बच्चों ने अपने पेरेंट्स के नाम भी बहुत सोफिस्टिकेटेड से रखे होते हैं, लाइक मॉम, डैड, पापा, मामा। और हमारे देसी फैमिली के बच्चे ये कोशिश ही नहीं करते कि अपने माँ बाप का कोई इस तरह का नाम रख सकें। बस जो लोग पुकारते हैं कि भाई अम्मी अबू नाम होता है, बस अम्मी अबू, कोई किसी किस्म की कोई कोशिश नहीं करी, कोई डिफिकल्ट नाम रखना ही नहीं है ना। देसी फैमिली है भाई, अम्मी अबू दादा दादी मामू नानी फुप्पी ताई, बस सिंपल नाम। अच्छा, मॉडर्न लोगों के नाम भी बड़े मॉडर्न होते हैं, लाइक हानिया, हया। आपको उनके नामों से ही ना ऐसे फील हो रहा होता है कि एक क्लास होगी उनकी। लेकिन हमारे जो देसी फैमिली के नाम होते हैं बड़े अजीब से होते हैं। अगर लड़की है तो उसका नाम होगा नबीला, नायला, शकीला, और अगर लड़का है तो साजिद, माजिद। लेकिन मॉडर्न फैमिली में हानिया, हया, अगर लड़का है तो आयान, आर्यान, हनान, कितने नाम, उनके नामों से ऐसे फील हो रहा होता है कि यार कितने अच्छे लोग, कितने प्यारे से लोग। अच्छा, मॉडर्न फैमिली के अंदर अगर आपने लव मैरिज करनी है तो बहुत आसान है। मॉडर्न फैमिली में क्या होगा कि आप अपने मॉम डैड को जाके बताएंगे मॉम डैड आई लव हर, या वो बताएगी कि कुछ भी हो सकता है, मैं उसे प्यार करती हूँ या वो मुझसे प्यार करता है, ऐसे वैसे, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे पेरेंट्स के, जाओ भाई उनको बुलाओ, उसके पेरेंट्स को मिलाओ, गपशप होगी, बातचीत होगी और ठीक है भाई आपकी लाइफ सेट है, आप बातचीत कर लोगे। लेकिन हमारी देसी फैमिलीज़ में ऐसे होता है कि कोई भी लव मैरिज नहीं कर सकता। आप लव मैरिज का नाम भी नहीं ले सकती। आपको किसी से प्यार हो, आपने जाके, आप पहले तो अम्मी अबू के सामने, सिर्फ अम्मी के सामने आप ये कह सकते हैं, अबू के सामने तो नहीं कह सकते, अबू के सामने तो बहुत डरते हैं। अम्मी के सामने जाके कहेंगे कि अम्मी मैं फ़लाँ लड़की से प्यार करता हूँ, मैं तो तुम्हें स्कूल भेजी थी, कॉलेज भेजी थी, यूनिवर्सिटी भेजी थी, ऑफिस में भेजी थी, तुम वहाँ पे जाके ये गुल खिला रहे हो या ये गुल खिला रही हो। मैंने तुम्हारा रिश्ता माजिद के साथ, मैंने तुम्हारा रिश्ता साजिद के साथ फिक्स किया हुआ है। तुम्हारी फुप्पो ने तुम्हारा हाथ मांगा हुआ, बचपन में अंगूठी तुम्हें पहना दी थी। तुम्हारी शादी फुप्पो की बेटी के अलावा कहीं नहीं हो सकती, मामू की बेटी के अलावा कहीं नहीं हो सकती। वैसे एक बात है, मामू की बेटी ज़्यादा या खाला की बेटी ज़्यादा प्रेफरेबल होती है मॉम साइड के लिए, और जो बाबा साइड की होती है वो ज़्यादातर फेवरेबल होती है जो फुप्पो वगैरह, ठीक है। तो शोर मच जाता है, रोला मच जाता है, हाय यार लव मैरिज करने का कह दिया, ये कैसे हो सकता है, आज तक हमारे खानदान में किसी ने लव मैरिज नहीं की, तुम कैसे कर सकते हो, तुमने सोचा भी कैसे, तुमने ये काम करने का सोचा भी कैसे। और वो बेचारा सारे कहेगा कि वो भाई ठीक है भाई, वो मुझे शकीला की बेटी दे दो, लेकिन बस मुझे तंग ना करो। मॉडर्न फैमिली में अगर किसी का ब्रेकअप होता है तो ये सीन बड़ा मज़ेदार सा होता है। क्या होता है मॉडर्न फैमिली में, अगर किसी लड़की का ब्रेकअप होता है तो वो वहाँ भागी भागी आती है, अपना दरवाज़ा गेट ज़ोर से बंद करती है और अंदर अपने आप को, एक स्पेयर रूम है उसका जो अलग रूम होता है, उसमें अपने आप को लॉक कर लेती है, और बाहर अब उसकी मामा बाबा भाई सारे लॉक कर जाते हैं। हाँ नहीं, दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है, प्लीज़ बेटा बताओ, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है प्लीज़, ठीक है। सारे हर कोई कहेगी नहीं प्लीज़ मामा मुझे छोड़ दे, मुझे अकेला छोड़ दे, ठीक है। सारे उसकी कोशिश करे होगा कि मेरा ब्रेकअप हो गया, ये सारे कहेंगे कोई बात नहीं, अगला रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा या फलां शादी होगी तो अच्छा हो जाएगा सब कुछ, तो वो उसको बड़ा सहारा देते हैं उसके पेरेंट्स। लेकिन देसी फैमिली में अगर किसी लड़के का ब्रेकअप हो जाता है
اور وہ بیچارہ اس سے سن کے گالیاں شالیاں سن کے آتا ہے, آ کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, گیٹ کھولتا ہے, اس بیچارے کے پاس اپنا الگ سے روم بھی نہیں ہوتا, بچے کوئی رو رہا ہے, کوئی ادھر لڑ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, تنگ آ کے ہاتھ تھک ہار کے وہ بیچارہ بائک کی چابی اٹھاتا ہے, بائک کی چابی اٹھا کے باہر جاتا ہے, بائک چلاتا ہے, جا کے ڈھابے پہ پہنچتا ہے, ڈھابے میں بیٹھ کے چائے پی رہا ہوتا ہے, ساتھ میں وہ بھی پی رہا ہوتا ہے, پی کے اپنے غم بلا رہا ہوتا ہے, گھنٹوں وہیں پہ بیٹھا رہتا ہے. اس بیچارے سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بھائی تمہارا بریک اپ ہوا ہے, اس بیچارے کو کوئی سہارا دینے والا ہی نہیں ہوتا, وہ خود ہی اپنے آپ کو سہارا دیتا ہے, خود ہی مان لیتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے قسمت میں ہے ہی نہیں, چلو کر لیتے ہیں. یہ ہماری دیسی فیملی کے اندر ہمارے جو لڑکیوں کے بریک اپ ہوتے ہیں. اچھا, ہماری دیسی فیملی میں جانوروں کو کوئی عزت نہیں دی جاتی, لائک ان کو کتا, بلی اور بھینس, اور اگر پنجابی میں کہیں تو منج, اور اس طرح کے نام سے پکارا جاتا ہے. لیکن ماڈرن فیملی کے اندر اینیملز ان کو بہت عزت دی جاتی ہے, بہت رسپیکٹ دی جاتی ہے. مینس کہ آپ کتے کو کتا نہیں کہہ سکتی, ہز پپی, وہ پپی ہے, وہ جرمن شیفرڈ ڈاگ ہے, وہ اس کا کچھ, حالانکہ پپی عام پنجابی زبان میں پپی کسی اور کو کہتے ہیں, وہ ڈاگ ہے, ٹھیک ہے. کہیں گے کہ آپ اگر کتے کو دیکھیں گے نا, آپ ان کے کتے کہیں گے کہ اس کتے کو ہٹاؤ آگے سے, وہ کہیں گے اگر وہ اس کو واک کروا رہا ہے, ٹھیک ہے, نو مین اٹس ناٹ اے کتا, اٹس اے پپی, اٹس اے پپی, یہ کاٹتا نہیں ہے, یہ ویل ایجوکیٹڈ ڈاگ ہے. اب آپ ان سے پوچھو کہ یار کتے بھی ویل ایجوکیٹڈ ہونا شروع ہو گئے, کتے بھی ٹرینڈ ہونا شروع ہو گئے, ایسے ہو سکتا ہے یار ایک کتا ٹرینڈ ہونے کا؟ نہیں, ان کو آپ جب کہیں گے کہ ان کا کتے کو آپ نے کچھ کہہ دیا تو ان کو بٹ چڑھ جائے گا, وہ کہے گا کہ کیسے ہو سکتا ہے تم نے میرے کتے کو کچھ کہا. اور ان کی ہاں اینیملس جو کیٹس ہوتی ہیں, ہمارے ہاں تو بلیوں کو ڈیس سمجھا جاتا ہے نا دیسی فیملیز میں, لیکن ان کے ہاں کیٹس کو بڑی ہی رسپیکٹ حاصل ہے, بڑی یونیکنیس حاصل ہے. لائک کیسے کہ کیٹس, پرشین کیٹ ہے جی, میں نے 6.7 ملینز کی لیے یا 6.5 روپیز کی لیے, کہیں گے کہ بھائی اس میں ایسا کیا ہے, کچھ نہیں, اس کی آنکھیں جو ہیں وہ ریڈ ہیں, اس کی آنکھیں بلو ہیں, سوری ریڈ, اس کی آنکھیں بلو ہیں, اور یہ بہت میرے ساتھ پیار کرتی ہے, اور یہ بہت اچھی ہے. اور ہمارے جانوروں میں اور ان کے جانوروں میں فرق بھی ہوتا ہے. ہمارے جانور کس طرح کے ہوتے ہیں, ہمارے جانور زیادہ سے زیادہ بھینس, گائے, بکریاں اور اس طرح کی ہوتی ہیں دیسی فیملیز کے اندر, لیکن ان کے جانور بڑے یونیک سے ہوتے ہیں. ان کو جانور تو نہیں, اینیملز, پیٹس, کیٹ, جرمن شیفرڈ ڈاگ, کوئی اور پپی وغیرہ وغیرہ. ہماری دیسی فیملیز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب ماں اپنے بچے کو پکارتی ہے, اگر کوئی ینگ ہے تو اس کو پکارتی ہے تو کہتی ہے کہ جیسے ثاقب ایک دفعہ کہے گی, اگر میں نہیں بولتا تو دوسری دفعہ کس طرح کی آواز آئے گی, ثاقب کیوں نہیں بول رہے, کیا کر رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو, میں اتنی دیر سے بلا رہی ہوں, کیا آپ کہاں مر رہے ہو. شور مچنا شروع ہو جائے گا, اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھاگے بھاگے جائیں گے اور جا کے کہیں گے کہ ہاں بھائی کیا ہوا, کیا ہوا, کیا ہوا, کیا ہوا, ٹھیک ہے. لیکن ماڈرن فیملی کے اندر کیا ہوتا ہے, ماڈرن فیملی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ماما آپ کو ایک دفعہ بلائیں گی, ہانیہ, ہانیہ, آپ نے نہیں بولا, اس کو ٹینشن ہونا شروع ہو جائے گی, بیٹا ہانیہ کیا ہو گیا آپ کو, کہاں پہ ہیں آپ. وہ وہاں سے آئے گی, آ کے آپ کا ڈور پہ ناک کریں گے, آ کے کہیں گی بیٹا میں کافی دیر سے آپ کو بلا رہی ہوں, آپ کیوں نہیں بول رہی. دیسی فیملیز میں ایسے نہیں ہوتا, آپ نے ایک دفعہ بلایا, 2 دفعہ بلایا, اگر آپ نہیں گئے تو اماں جی ایک چپل لے کے دروازے کو زور سے ایسے کھولتی ہیں, آ کے کہتی ہیں کس کلبوئی کے ساتھ باتیں کر رہے ہو, کس کلبوئی کے ساتھ لگے ہوئے, کیا کر رہے ہو تم, میری بات کا تم نے جواب نہیں دیا, تم ساری زندگی میں نے تمہیں پالا پوسا اس بات کے لیے کہ تم میری بات کا جواب نہ دو, تم میری آواز پہ آؤ نہیں, میں نے ساری زندگی برباد کر دیا, تم کسی کام کے نہیں ہو. پر ماڈرن فیملی کے اندر ایسے نہیں تھا. ماڈرن فیملی کے اندر وہ آئیں گے, آ کے کہیں بیٹا کیا ہوا, تم کیوں نہیں میری بات کا جواب دیا, اینی پرابلم ود یو, اینی سائیکولوجیکل پرابلم ود یو, اینی ون ہرٹس یو, کیا آپ مجھ سے ناراض ہو. ماڈرن فیملی میں شادیاں بڑی ماڈرن سی ہوتی ہیں, لائک سوفیسٹیکیٹڈ سے لوگ ہوں گے, جو کوئی بڑے عہدے کے اوپر ہوگا, کوئی پولیٹیشین ہوگا, کوئی فیکٹری کا مالک ہوگا, اس طرح کے لوگ سارے آئے ہوئے ہوتے ہیں اس ویڈنگ کے اندر. لیکن دیسی فیملی میں ایسے نہیں ہوتا. دیسی فیملی میں نا فیملی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. لائک آپ کی فیملی میں کتنے لوگ ہوں گے, آپ کے ماضا ماضی, امی کی نانا نانی, دایا دادی, بابی, سب ملا کے تقریباً 250-300 بندے تو یہ ہو گئے بھائی, اور کسی کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی 2-4 محلے کے وہ لوگ بلاؤ بھائی, ٹھیک ہے شادی کرو, اللہ خیر صلاح. اور ماڈرن فیملی میں کیا ہوتا ہے, ماڈرن سے لوگ آئیں گے, وہ اس طرح کی سلامی بھی دیں گے. اور دیسی فیملی کیا ہوتا ہے,
ہاں انہوں نے ہمیں 500 روپیہ ملانے دی تھی، تو چلو میں بھی ان کو 500 روپیہ ہی ملانے دوں گی. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یار میں ان کو 500 روپیہ زیادہ دے دوں. چلیں میرے ایک اور بیٹے کی شادی ہے تو چلو میں 1000 روپیز دے بھی دیتی ہوں، کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ دے دیں گے. کہ ماڈرن فیملی میں ایسے نہیں تھا. ماڈرن فیملی میں وہ انویلپس کے اندر وہ پیسے ڈال کے لاتے ہیں اسپیسیفکلی، اور انویلپ وہاں پہ دیتے ہیں. اب انویلپ کے اندر وہ کتنے پیسے ڈالتے ہیں کسی کو آئیڈیا نہیں. اور انویلپ بڑے اچھے طریقے سے، اور جو جتنے زیادہ امیر ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ بھاری انویلپ لے کے آتے ہیں تاکہ ان کا نا ایک نام بن سکے، ویڈنگ کے اندر ان کا ایک نام بن سکے. تو یہ کمپیریزن ہوتا ہے امیر اور غریب. امیر غریب تو نہیں آپ کہہ سکتے، ماڈرن دیسی، کیونکہ بہت سارے دیسی لوگ بھی بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ایپیسوڈ دیکھنے کا، اپنا پیار دینے کا، پہلی ایپیسوڈ کو اتنا پیار دینے کا. سبسکرائب کیجیے، فالو کیجیے اور شیئر کیجیے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. بہت ساری دعاؤں میں. اللہ حافظ.